اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ ہم ہر درس سے پہلے معصومین علیہم السلام کی گفتگو سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، ان کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور چاہیں گے کہ روزانہ کم از کم ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ضرور پیش کی جائے، تاکہ ہم لوگ اس اخلاق حسنہ سے کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں وصیت کیا ہے اور جس سے وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ متمسک ہوں، اس کو بیان کر سکیں۔ آئیے، موضوع اس سلسلے میں نے علم منتخب کیا تھا، علم کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آگے بڑھ کے خدمت اقدس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سئل امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا امیر المومنین سوال کیا گیا، پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، عن العلم، علم سے متعلق۔ پوچھنے والا کوئی بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے مولا علم کیا ہے، علم کیسے، علم کی حیثیت کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، فقال اربع کلمات، امام نے فرمایا علم 4 کلمات پر مشتمل ہے، 4 ورڈز ہیں، 4 کلمے ہیں جو علم کے اوپر مشتمل ہیں، بس اس کے علاوہ علم کچھ اور نہیں ہے۔ پہلی منزل، ان تعبد اللہ بقدر حاجتک الیہ، جتنی اللہ کی طرف احتیاج ہو اتنی اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ سے محتاج نہیں رہ سکتا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، تأمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری منزل، وَأَن تَعْصِيَهُ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَى النَّارِ، آپ کو اگر اللہ کی معصیت کرنی ہے کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ جہنم کے اوپر صبر کر سکتے ہیں اتنی۔ اب کون ہے جہنم پہ صبر کر سکتا ہے؟ کون ہے جو چاہے گا جہنم پہ جانے کے لیے خواہش رکھتا ہوگا؟ تیسری منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ عُمُرِكَ فِيهَا، دنیا کے لیے عمل کرو مگر یہ سوچتے ہوئے کہ کتنی عمر تمہاری اس دنیا کے اندر گزرنے والی ہے۔ اور چوتھی منزل، وَأَن تَعْمَلَ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بِقَائِكَ فِيهَا، آپ آخرت کے لیے عمل کیجئے اس اعتبار سے کہ کتنا آپ کو آخرت میں زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس نے سمجھ لی، وہ عالم ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو گزشتہ درس تک علم اصول فقہ کی تعریف سے متعلق تھی، اور ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ علم اصول فقہ کے اندر استعمال ہونے والے ان 3 الفاظ کو خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی کہ جن کو مصنف نے علم اصول فقہ کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں دلیل کی اقسام، حکم کی اقسام، تمام تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے علم اصول کا موضوع اور فائدہ بھی آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا۔ آج سے اہم ترین درس شروع ہو رہا ہے، ادلہ تشریع اسلامی، شریعت اسلامی کے دلائل۔ کون کون سی دلائل ہیں کہ جو شریعت اسلامی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ادلے کی 2 قسمیں ہیں، دلیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے آ چکا تھا، ایک دلیل اجتہادی کہلاتی ہے اور ایک دلیل فقہائی کہلاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل آیا چاہتی ہے۔ آپ دقت کرتے ہوئے ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا گوشہ موجود نہ رہے کہ جس کو آپ سمجھ نہ پائے ہوں۔ ادلۃ التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی کے دلائل، یعنی کہ جن دلیلوں کی روشنی میں آپ اسلامی شریعت کو ثابت کر رہے ہیں، قوانین اسلام کو واضح کر رہے ہیں، آشکار کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ دلیلیں کون کون سی؟
فرمایا الی ہنا نکون قد انتہینا الی ان ادلۃ التشریع الاسلامی التي هي مصادره ومستنداته والتي يرجع اليها في معرفة احکامه هي، یہاں تک ہم نے اس بات کو مکمل کر لیا کہ شریعت اسلامی کے دلائل وہ دلائل کے جو مصادر تشریع اسلامی ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر اسلامی حکم صادر ہوتا ہے اور جس کی بنیاد پر اسلامی حکم کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور جس کی طرف احکام اسلام کی معرفت کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، یعنی بغیر اس کے شریعت اسلامی کو نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہیں کون کون سے؟ اجتہادیہ و فقہائیہ، وہ دو قسم کے ہیں، یا دلیل اجتہادی ہے، یہ دلیل فقہائی ہے۔ الکتاب والسنہ والاجماع والعقل، یہ چار دلیل اجتہادی کہلاتی ہیں، یعنی کہ پہلی دلیل کا نام کتاب خدا، دوسری دلیل کا نام سنت پیغمبر یا سنت معصومین علیہم السلام، تیسری دلیل کا نام اجماع اور چوتھی دلیل کا نام عقل ہے۔ یہ چار دلیل اجتہادی کہلاتی ہیں۔ والاستصحاب والبراءہ والاحتیاط والتخییر، اور استصحاب اور براءت اور احتیاط اور تخییر، یہ چار دلیلیں جو ہیں وہ دلیل فقہائیہ میں سے شمار ہوتی ہیں۔ ووفق هذا التقسیم المشار الیہ، اور اس تقسیم کے مطابق جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نشرع بدراسہ کل واحد من هذه المصادر، ہم شروع کر رہے ہیں ہر ایک کو ان مصادر میں سے اس کی تدریس کو ہم شروع کر رہے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ میں کہ کتاب کسے کہتے ہیں، سنت کا مطلب کیا ہے، اجماع کا مطلب کیا ہے، عقل کسے کہتے ہیں، استصحاب کا مطلب کیا ہے، تخییر کا مطلب کیا ہے، براءت کسے کہتے ہیں، احتیاط کسے کہتے ہیں، ہم ہر ایک کے متعلق جو ہے گفتگو کریں گے۔ او الادلہ، یہ مصادر کا لفظ استعمال نہ کرتے، ہم ادلہ کا استعمال کریں کہ ہم ہر ایک دلیل کو التی تشکل بدورها موضوع علم اصول الفقہ، وہ دلیلیں وہ مصادر کہ جو اپنے حیثیت کے ساتھ جب سامنے آتے ہیں تو علم اصول فقہ کی ترتیب دیتے ہیں، علم اصول فقہ مرتب ہو جایا کرتا ہے اور ہمارے سامنے آ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگ علم اصول فقہ کو سمجھنے کے لیے الگ الگ ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت اقدس میں پڑھیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو واضح کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت اقدس میں پڑھا جائے گا الادلہ الاجتہادیہ، پہلی منزل پر ادلہ اجتہادیہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون سی؟ میں نے اشارہ کیا، الکتاب، السنہ، الاجماع، العقل، یہ چار دلیل اجتہادی کہلاتی ہیں۔ الکتاب، پہلی منزل کے اوپر کتاب خدا، کتاب سے مراد آپ دیکھیے گا تعریف ہو، جب بھی لفظ کتاب کا استعمال ہوتا ہے علم اصول فقہ میں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہے۔ الکتاب هو القرآن الکریم، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ الذي انزله اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرآن کریم کہ جس کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وَاعْتَبَرَهُ قُرْآنًا، اور اس کو قرآن سمجھ کے پیش کیا۔ حضور سرور کائنات نے اس کو قرآن بنا کے بتایا کہ دیکھو یہ قرآن ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ دیکھیے سامنے کی بات، دیکھیے اس لفظ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اعتبارہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جس کو قرآن سمجھ کے، یہی وجہ کہ دیکھیے شرح ضروری ہے اس دو تین الفاظ کی، کہ شرح التعریف، تعریف کی شرح۔ قید التعریف بعبارہ واعتبرہ قرآن، مصنف نے جب تعریف کی تو تعریف میں قید کا استعمال کیا۔ وہ قید کون سی؟ وہ قید یہ واعتبرہ قرآن۔ کیوں؟ اخراج الحدیث القدسی، تاکہ حدیث قدسی کو خارج کیا جا سکے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ حدیث قدسی بھی کلام اللہ ہے، قرآن بھی کلام اللہ، حدیث قدسی بھی کلام اللہ۔
لیکن حدیث قدسی میں قرآن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کریں فَإِنَّهُ وَإِن نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اگرچہ حدیث قدسی کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف دی جاتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ قُرْآنًا، لیکن کوئی اس کو قرآن تصور نہیں کرتا، اس کو قرآن بنا کے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن الگ ہے، حدیث قدسی الگ ہے۔ والإخراج السنہ، اور ہم اعتبرہ قرآن کے ذریعے سے سنت حضور سرور کائنات کو بھی خارج کریں، سنت معصومین کو بھی خارج کریں۔ فإن احادیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ تمام کہ وإن كانت من اللہ تعالی، اگرچہ یہ احادیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود حضور کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جناب علی؟ کیا حضور کی باتیں اپنی طرف سے نہیں ہوں گی؟ کل تصریح القرآن نفسہ بذلک فی قولہ تعالی، اس لیے قرآن کریم نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فی قولہ تعالی، اپنے اس قول کے اندر، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول ہوا سے اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرا نبی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ جو باتیں کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، یوحا، جو اللہ کی طرف سے کی گئی ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی وحی ہوتی ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی در حقیقت اللہ ہی کا کلام ہے، مگر وہ کلام جو حدیث کی شکل میں پیش ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، حدیث قدسی اللہ ہی کا کلام ہے جو حضور سرور کائنات کی زبان مطہر سے جاری ہوا ہے، لیکن نہ قرآن کو اس منزل کے اوپر ان کے ساتھ ملایا گیا، نہ ان سب کو قرآن کے ساتھ ملایا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ دیکھیے قرآن کریم اور حدیث قدسی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ کا کلام ہے۔ نہیں، کہا گیا دونوں میں فرق ہے۔ ایک وہ جسے قرآن سمجھ کے پیش کیا گیا ہے، وہ کتاب خدا ہے، ایک وہ جو حدیث قدسی کہا گیا اللہ ہی کا کلام مگر قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ الا انہا لیست بقرآن، مگر یہ احادیث پیغمبر قرآن نہیں ہے۔ ولاخراج نقل آیات القرآن بالمعنی، اور پھر تیسری منزل کے اوپر ان قرآن کریم کی آیتوں کو خارج کیا جا سکے۔ غور کیجئے گا، بالمعنی، کہ جس کو الفاظ کے ساتھ میں نقل نہیں کیا جاتا بلکہ معنی کے ساتھ میں نقل کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم قرآن کی بعض آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ وہ الفاظ ویسے بالکل اس شکل میں، اس ترکیب کے ساتھ میں نہیں ہوتے، تو پھر ہم کہتے ہیں فون کہ نہیں، یہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کو الفاظ کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ بالمعنی پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے معنوی طور پہ ایسے بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تفسیر خاص طور پہ ان چیزوں کو آپ قرآن کریم سے متعلق درس ہوتا ہے تو اس وقت پیش کیا جاتا ہے، وہ تفسیر یا قرآن مجید تفسیر کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں، وہ ترجمتی یہ کہ ہم قرآن کریم کو ترجمہ دوسری زبان میں پیش کرتے ہیں، فرض کیا اردو زبان میں ہم نے پیش کیا یا فارسی زبان میں پیش کیا یا انگریزی زبان میں پیش کیا، تو جو ترجمہ پیش کر رہے ہیں، مثلا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، تو یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کہ یہ آیت قرآنی نہیں ہے؟ یہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا کا ہم نے ترجمہ کرنا شروع کیا کہ میرا رسول اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا، تو یہ آیت الہیہ ہی کا بیان ہے مگر بالمعنی ہے، ترجمہ ہے، ترجمے کے اعتبار سے ہے۔ فإنها لا تعتبر قرآنا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو قرآن نہیں سمجھا گیا ہے، نہ حدیث قدسی کو سمجھا گیا ہے، نہ سنت پیغمبر کو سمجھا گیا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کی ان آیات کو کہ جن کو ہم نے بالمعنی نقل کیا ہے، یا تفسیر بیان کی ہے ان کی، یہ ترجمہ بیان کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن تصور نہیں کی جاتی ہیں، لعدم توفرها علی الالفاظ، اس لیے کہ ان کے اندر وہ الفاظ نہیں پائے جاتے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، والاسلوب، اور نہ ہی وہ اسلوب پایا جاتا جو قرآن کریم کا ہے، اللذین نزل بہما القرآن، وہ دونوں الفاظ اور اسلوب کہ جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔
لأنہما اعنی الالفاظ والاسلوب، اس لیے کہ یہ دونوں، کون دونوں؟ یعنی کہ الفاظ اور اسلوب جو ہیں شرط اساسی فی اعتبارہ قرآن، قرآن کے قرآن ہونے میں سب سے بنیادی شرط یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان الفاظ کا استعمال اور اس اسلوب کا استعمال جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاتا، خواہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث قدسی کا اسلوب اور ہے، قرآن کریم کا اسلوب اور ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا بالمعنی اور بالتفسیر یا بالترجمہ پیش کرنا اور ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ اور ہے۔ وفی ضوئہ، اور اسی روشنی میں جب نے گفتگو کی ہے لا یعد الاستدلال بتفسیر قرآن، یاد رکھیے اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تفسیر سے استدلال کر رہا ہے، غور کیجیے، قرآن کریم کی تفسیر سے استدلال کر رہا ہے تو پھر اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیا شمار نہیں کیا جائے گا؟ استدلالا بالقرآن، کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم قرآن سے استدلال کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن سے استدلال اور ہے، قرآن سے استدلال اور ہے۔ بات واضح ہوئی؟ چونکہ قرآن سے استدلال ہوگا تو الفاظ اور اسلوب کے ذریعے سے ہوگا، اور تفسیر کے اندر وہ روایتیں بھی شامل ہوں گی جو قرآن نہیں ہیں، وہ احادیث بھی شامل ہوں گی جو قرآن نہیں ہے، وہ اسلوب بھی شامل ہوگا جو قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وفی ضوء، اسی ضوء میں، اسی روشنی کے اندر لا یعد الاستدلال بتفسیر قرآن استدلالا بالقرآن، اگر کوئی قرآن کریم کی تفسیر سے استدلال کرتا ہے تو اس کو قرآن سے استدلال شمار نہیں کیا جائے گا۔ ولل استدلال بترجمۃ القرآن استدلالا بالقرآن، اور نہ ہی کوئی انسان اگر ترجمہ قرآن سے استدلال کر رہا ہے اس کو بھی استدلال قرآن تصور نہیں کیا جائے گا اور نہ شمار کیا جائے گا۔ قرآن کا استدلال اور ہے، ترجمہ قرآن کا استدلال اور ہے۔ والکتاب المتداول بین ایدینا هو القرآن الکریم، اور وہ کتاب کہ جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے اور متداول ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس سے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متداول کا مطلب یہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہی قرآن کریم ہے۔ کما نزل بمعانی ہے وہ الفاظ ہی و اسلوبہ، جیسے کہ پروردگار نے ان کو جس معنی میں نازل کیا تھا، جن الفاظ کے ساتھ نازل کیا تھا، جس اسلوب کے ساتھ نازل کیا تھا، لم یزد علیہ شیء، نہ اس میں کچھ زیادتی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی اس میں نہیں ہوئی ہے، ولا ینقص منہ شیئا، اور نہ ہی اس کے اندر ولا ینقص منہ شیء، اور نہ ہی اس کے اندر کسی شے کا کوئی نقص ہوا ہے۔ یعنی جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے بین الدفتین، یہ محفوظ کیجیے، ان باتوں کو کام آئیں گی آپ حضرات کے، خاص طور پہ اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں، اور لکھنؤ میں ایک ملعون وسیم رشدی اس منزل کے اوپر ملعون آ کے کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے 26 آیتوں کا اضافہ کیا گیا۔ تمام دنیا کو بتائیے کہ ہمارا اس سلسلے کے اندر شیعہ اثنا عشریہ کا کیا نظریہ ہے، اور ہم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اور ہمارا اسلوب کیا ہے، بتائیے ان کو کہ ہم یہ صاحب کہ لم یزید علیہ شیء ولا ینقص منہ شیء، نہ اس میں زیادتی ہوئی ہے نہ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے، اس کا اسلوب بھی وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس کے تمام معنی جو اس کے اندر موجود ہیں وہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ لثبوت ذلک بالنقل المتواتر، اس لیے کہ اب آپ کہیں دلیل کیا ہے کہ اس کا ثبوت جو ہے وہ نقل متواتر سے سامنے آتا ہے، تواتر کے ساتھ جو چیزیں نقل کی گئی ہیں اس سے چیزیں سامنے آیا کرتی ہیں۔ کون سا تواتر؟ بھی لطف کی بات ہے کہ اس تواتر کے اوپر بھی قرآن کریم کی آیات ہی دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یاد رکھیے قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ اللہ کی طرف سے افطرا نہیں ہے، کسی غیر کی طرف سے بن کے نہیں آیا ہے، کسی غیر نے پیش نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہو ایسا بالکل نہیں ہے۔ غور کیجیے گا تو اور تفسیر مزید انشاءاللہ حجیت قرآن سے متعلق بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔